ابھی ہم محمد شاہد رضا خان صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں انٹرویو لینے. ان سے ہم کچھ باتیں کریں گے جنہوں نے ابھی آج ہی رزلٹ کل اناؤنس ہوا ہے یو پی ایس سی کا، جس میں انہوں نے 751واں رینک حاصل کیا ہے. اور یہ مدارس کے طلبہ کے لیے، بچوں کے لیے بہت ہی مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو میں ان سے بہت ہی مختصر میں، کیونکہ ان کے پاس وقت کم ہے، کہیں جانا ہے انہیں، اس وجہ سے خود 2-4 سوالات کروں گا. تو شاہد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد جو آپ نے ہم جیسے لوگوں کے لیے اور اسپیشلی مدرسے کے بچوں کے لیے ایک مشعل راہ بن کر آپ نے دکھایا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نام بتائیں اور اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کو کہاں کہاں دقتیں آئی ہیں تیاری کرنے میں، اور کس نے سپورٹ کیا، کس کی سپورٹ سے آپ کو لگا کہ ہار نہیں ماننا ہے، اس کو مکمل ہی کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. میرا نام شاہد رضا خان ہے. میں گیا بہار سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس سال یو پی ایس سی سول سروس ایگزام 2018 میں نے 751واں رینک حاصل کیا الحمدللہ. اور میں نے اپنی تیاری، بیسیکلی میں ایک مدرسے سے بلانگ کرتا ہوں، جامعۃ الاشرفیہ اعظم گڑھ سے میری دینی تعلیم ہوئی ہے. اس کے بعد جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے BA MA میں نے عربک میں کیا ہے. پھر MPhil PhD میں ویسٹ ایشین اسٹڈیز اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز میں کر رہا ہوں. اپنی تیاری کے دوران میں کئی ایک پازیٹیو چیزیں تھیں میرے ساتھ اور کچھ نیگیٹو بات بھی تھی، لیکن اس کو میں نیگیٹیولی نہیں لیتا ہوں. لمیٹیشنز ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ. میرے ساتھ اچھی بات یہ تھی کہ مدرسے سے مجھے کانفیڈنس ملا، دین کی تعلیم ملی، اس سے آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا ہوتا ہے. توکل اللہ کا ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے. اس کے بعد مدرسے سے، میرے مدرسے میں ان جنرل مدرسے میں جو ہے وہ ایک میموری مدرسے کے اسٹوڈنٹس کی بڑی اچھی ہوتی ہے جی، گین کرنے کی کیپیسٹی اور اس کو ریٹین کرنے کی ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے. تو وہ بھی مجھے مدرسے سے ملا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یو پی ایس سی آسان کام نہیں تھا، اور اس ایک لانگ جرنی تھی، ایک بہت ہی ہارڈ ورکنگ فیز تھا. اور اس میں نے کانفیڈینس نہیں ختم کیا، پلان کیا، ری پلان کیا اور الحمدللہ میں کامیاب ہوا. میں نے 14-15 میں پہلا دوسرا اٹیمپٹ لیا، میرا PT نہیں ہوا. پھر میں نے بریک لیا. اپنی اکیڈمک لائف کو میں نے پیرللی لے کر چلا ہوں، بیچ میں کہیں گیپ نہیں دیا. میں نے بیچ میں نے JRF بھی کوالیفائی کیا یو پی ایس سی کو چھوڑ کے، کہ ایک فائنینشیل اسٹیبلٹی آئے تاکہ انہینڈرڈ تعلیم ہم پریپریشن کر سکیں. تو اس میں پھر میں نے 2017 میں پھر سے ری پلان کر کے میں نے تیاری شروع کی. اور اپنے MPhil ڈیزرٹیشن کے بعد مجھے اسی سال میرا PT کلیئر ہوا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جامعہ میں یہاں فیسلٹیز اچھی ہیں، مینس کی تیاری میری اچھی ہو سکے گی یہاں. تو میں نے جامعہ کو جوائن کیا اور الحمدللہ جامعہ نے بہت کنٹریبیوٹ کیا میری پرسنالٹی میں. میرے اسپیشلی میری مینس پریپریشن میں جامعہ کا بہت اہم رول ہے. اور میں نے الحمدللہ کوالیفائی کیا. اور رہی بات کہ مجھے سپورٹ کس نے کیا، تو آف کورس میری فیملی الحمدللہ بہت اچھی ہے. ہم لوور مڈل کلاس فیملی سے آتے ہیں، ایک بڑی فیملی ہے میری. اور میرے فادر ریٹائرڈ CCL گورنمنٹ سروینٹ ہیں. ہی واز این آٹو الیکٹریشین ان CCL. اور میرے بھیا، میرے والدین مجھے بہت اچھے سپورٹ کرتے رہے. میں جب کبھی ویک ہوتا تھا، جیسے اگر رزلٹ میرا نیگیٹو آیا، تو میرے بھیا، میری امی مجھے خاص طور سے سمجھاتی تھیں کہ بیٹا تم لگے رہو، تمہارے اوپر کسی طرح کا پریشر نہیں ہے. مجھے کسی طرح سے کا پریشر نہیں پڑا کہ آپ کو پیسہ کمانا ہے، آپ کو جاب کرنا ہے. یہ پلس پوائنٹ تھا الحمدللہ. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ میری فیملی نے مجھے اس میں بہت سپورٹ کیا. آف کورس اس کے علاوہ جو کانفیڈنس. ایک سوال میں اس میں نکالوں گا کہ اگر آپ کے پاس یہ پلس پوائنٹ نہیں ہوتا، آپ کو فیملی اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی، تو کیا آپ اپنی تیاری ڈراپ کر دیتے؟ ناٹ ریئلی. تھوڑا ٹف ہوتا میرے لیے، کیونکہ میں نے دیکھیے مورل سپورٹ ملتا ہے فیملی سے، فائنینشیل سپورٹ ملتا ہے فیملی سے، اور ایک طرح کا سپورٹ ملتا ہے جس میں آپ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے. فیملی سے اگر مجھے وہ سپورٹ نہ ملتا تو میں ٹینشن میں آف کورس ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈراپ کر دیتا، کیونکہ ڈیٹرمینیشن از ویری گڈ. اور ڈیٹرمینیشن از دا کی آف سکسیس اینڈ کنٹینیوٹی. سول سروسز کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ تیار رہیں، کانفیڈنٹ رہیں، کنٹینیوٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے، کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ان انٹرپٹیڈ
पढ़ाई ना करें, रेगुलरली करें। ये नहीं कि हाइपर एक्टिव हो के 10 दिन पढ़ा फिर 20 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम पढ़ते हैं उसको भी खो देते हैं। तो एक तवाजुन बरकरार रखते हुए कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने पे नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे एक चीज और बताएं, आप मुबारकपुर अल जामियतुल अशरफिया में कब से कब तक थे? जी, मैं अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर में आजमगढ़ में 2007 में गया। अपना 10th का एग्जाम देने के बाद ही मैंने एग्जाम दिया और उसके बाद मैं चला गया था वहाँ। और फिर वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मैंने मैट्रिक पास किया बिहार बोर्ड से, और मैंने वहाँ 2 साल तालीम हासिल की। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में मैंने तख़स्सुस फ़िल अदब स्पेशलाइजेशन इन अरबिक लैंग्वेज का कोर्स किया, जिसके दौरान ही मैंने 12th का भी प्राइवेट से, बिहार से प्राइवेट से कंप्लीट किया। और उसके बेसिस पे फिर मैंने JNU के कंपटीशन में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको। अच्छा, मैं आपके बारे में कहीं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि आप दारुल नदवतुल उलमा में भी आपने पढ़ाई की है, क्या ऐसा है? नहीं, मेरी तालीम गाँव के मदरसे में हुई है, मदरसा गौसिया रिजविया जो मेरे गांव में है। इब्तदाई तालीम नाजरा और कुछ एक दो पारे मैंने वहाँ हिफ्स भी किए। और उसके बाद फिर मैं संभल में मैंने 4-5 महीने के लिए पढ़ा जामिया अरबिक कॉलेज में। फिर वहाँ के बाद मैं सीधा अल जामियतुल अशरफिया में आया था, सानिया में, और सानिया सालसा मैंने वहाँ। बहुत अच्छे। एक आखिरी सवाल, बस मदारिस के तलबा के लिए आपका एक आखिरी पैगाम दे दें, क्योंकि आपसे बहुत मोटिवेट हुए हैं और चांसेस हैं कि ज्यादा मोटिवेट होंगे। मैं कहूँगा कि यू आर नॉट लेस देन एनीवन एल्स, यू कैन डू एनीथिंग any time like any other people. Don't think yourself that you lack anything. You have the confidence, you have that environment from where you have gained the strength of, and especially the environment of and the qualities of surviving in pressure. And civil service is all about surviving in pressure, maintaining the confidence. Of course हमारी थोड़ी सी limitations है कि हम वो diverse subject पढ़ के नहीं आते हैं। तो मुझे खुद देखिए, मेरा भी वैसा ही था। मैंने बेसिक से शुरुआत की, पढ़ाई की, और नथिंग इज अनअचीवेबल। मेहनत होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आप भी कीजिएगा, बस डिटरमाइंड रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। हम दुआ करते हैं तमाम लोग मिलके कि आप आने वाले वक्त में इससे भी अच्छी रैंक हासिल करें, और हम तमाम लोगों की आपके साथ दिली ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात हैं, कबूल फरमाएं। शुक्रिया।